مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آج ہمیں اور آپ سے پوچھا جائے اچھی کون لگتی ہے تو اکثر لوگوں کے من کا جواب میں بتا ہی دیتا ہوں، پڑوسن بڑی اچھی ہیں، بھابھی بڑی اچھی ہیں۔ دیکھیں میری اردو ذرا خراب ہے لیکن پیغام خراب نہیں ہے۔ پڑوسن بڑی اچھی ہیں، بھابھی بڑی اچھی ہے۔ کون سا پگلا آدمی اس سے شادی کر لیا، بھابھی کتنی اچھی ہے پڑوس والی، اور میری سالی تو اور سب سے زیادہ اچھی ہے، اور بیوی کہاں سے الٹی کھوپڑی کی مل گئی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سامنے ان کے بول نہیں پاتے، جہاں بولیے گا راکھ نکالے گی اور زبان کو منہ کے اندر گھسا کے پورا نکال لے گی، نہیں وہاں نہیں نکال۔ میرے بھائیو تعریف کرنا سیکھیے، میری بیوی سب سے اچھی ہے۔ لاکھوں میں ایک ہے، لوگ جھوٹی جھوٹی تعریف کرتے، کون سی؟ آپ کہیں تو ستارے توڑ لاؤں آسمان سے، اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے ستارے کو توڑ کے لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، یہ خود ہی ستارہ گھر میں موجود ہے تو کہاں سے آپ توڑ کے لائیے گا؟ کبھی آپ ان کے کپڑے کی تعریف کیجئے، ماشاءاللہ آپ کے اوپر اس کلر کا جو کپڑا ہے بہت اچھا جمتا ہے، پوچھئے مت کہاں سے لائی ہیں؟ اچھا وہ شاید سسر جی دیے ہیں، اچھا وہ ساسو ماں نے دیا ہوگا، کیونکہ میں تو چوائس نہیں کر پاتا ہوں۔ اور آپ جب بھی مارکیٹ جاتی ہیں سبحان اللہ، ساسو ماں نے آپ کو کتنا اچھا سکھایا ہے، ساسو ماں نے روٹی بیلنا کتنا اچھا سکھایا ہے، اور زیادہ کچھ ادھر ادھر کیجئے گا تو پھر وہیں سے بول لے گی آپ کو بھی، اس لیے ذرا پیارے انداز سے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملا ہے، سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے۔ آپ کو یہ بات کتنی خراب لگ رہی ہے؟ بولے ایسا؟ بولے ہاں تو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے لوگوں کے ساتھ کیسے تھے؟ آج ہم اور آپ بچے لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نواسی ہے، تو اپنے نواسے کو لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ سورہ نسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1141، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب یا عشاء کی نماز میں لے کے مسجد میں آ گئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک طریقے کے نہیں رہتے، وہ کودتے رہتے، ان کا کام ہے کودنا۔ اس لیے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا بچہ بڑا بدماش ہے، بدماش نہیں، بدماش ہے، بدماش۔ کہا ہے بدماش ہے؟ ارے وہ بچہ ہے تو بدماشی کرے گا ہی، کیا بوڑھے ہونے کے بعد بدماشی کرے گا؟ جوان ہونے کے بعد کرے گا؟ وہ بچہ وہ کرے گا۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی تھے، مغرب یا عشاء کی نماز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب اس پر غور کیجئے، اس پوائنٹ پر، گھر کے اندر بھی ہمارا بچہ ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے یا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بچہ اگر پیٹھ پر آ کر بیٹھ جائے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے چونٹی کاٹتے ہیں نماز میں، اس کے بعد پھینک دیتے ہیں، تو وہ بچہ کونے پر بھی چلا جاتا ہے اور روتا ہے، ممی ممی۔ اس جملے پر غور کیجئے، وہاں اس کو چونٹی کٹی، وہاں ہم نے پھینک دیا، اور وہی کونے سے کس کا نام لے رہا ہے؟ ممی۔ بیٹا آپ اپنی امی کو بدلیں گے دوسرے کی امی سے؟ نہیں۔ کیا محبت؟ نہیں۔ اچھا پاپا کو بدل دیں کیا؟ پاپا بدل دیں؟ نہیں، میرے پاپا۔ کیا محبت ہے! اب غور کیجیے۔ اور آج کل ایک انداز اور بھی ہو گیا ہے، اب لوگ ابا نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آج کل لوگ ابا نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اپنے ابو کو؟ پاپا۔ پاپا جانتے ہیں؟ اور پاپا بسکٹ ہے کھانے والا، ابا کو بسکٹ بنا کے کھا رہا ہے۔ اور امی کو کیا بولتے ہیں لوگ؟ امی کو ممی۔ امی کیا بولتے ہیں؟ ممی۔ اور ممی کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ لاش۔ جو فرعون کی لاش ہے ممی بن کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو بیچاری امی ابھی زندہ ہے اور آپ نے ابھی سے ان کو لاش بنا دیا بول بول کے، ممی نہیں بول امی۔ اور ماں، یہ ماں جو ہے نا، ماں، اس لفظ میں جو پیار ہے، محبت ہے، ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ ماں کی تعریف میں بہت کچھ بولتے ہیں لیکن بیچارے باپ کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔
اور یاد رکھیے گا، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. ویسے اولاد پل جائے گی؟ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے بچے لوگوں کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وہ آ کر بیٹھ گئے. لمبا سجدہ ہوا، بڑا لمبا سجدہ. ایک صحابی تھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رہا ہی نہیں گیا، نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیا. اب آپ لوگ مت تاکیے گا نماز ہی میں اٹھ کے کہ مولوی صاحب اتنا لمبا سجدہ کاہے کر رہے ہیں، ایسا مت کیجئے گا آپ لوگ. انہوں نے تاک لیا، اور جب تاک لیا تو تسلی ہو گئی کہ چھوٹے میاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ ہم اور آپ بچے لوگوں کے ساتھ بچے بن کے رہیں، ان کے چچے بن کے نہ رہیں. اور بچے لوگوں کا دماغ چچے سے بھی بڑا ہے اور کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے. یہ موبائل فون جانتے ہیں آپ؟ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. اور اس میں لاک لگا دیجئے آپ موبائل میں لاک لگائیے، پاسورڈ ڈال لیجئے، اور آپ اس طرح کیجئے گا، اس طرح پیچھے سے آ کے دیکھتا رہے گا، بابا ابو دیکھ لیا، اور اس کو دیجئے، لے بیٹا لے 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 کھول، آپ کو کھول کے بتا دے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ دماغ کا بہت تیز ہے بچہ. اس لیے اللہ کے واسطے بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہیے، چچے بن کے مت رہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور وہ پیارا سا بچہ اوپر بیٹھا ہوا، لمبا سجدہ ہوا. اب جب نماز ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا. کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ. ایسی بات نہیں، یہ میرا بیٹا نواسا مجھے سواری بنا لیا، میں ایسے ہی رہا تاکہ وہ کچھ فائدہ اٹھا لے. اس سے یہ پتا چلا جب ہم اور آپ اپنے گھر پر جائیں تو اپنے بال بچوں کے لیے گھوڑا بن جائیں. بیٹا پیٹھ پر بیٹھ، بیٹی آؤ پیٹھ پر بیٹھو، اور اس کو گھوڑا بن کے گھمائیے. یہ ہے بچوں کے ساتھ پیار. آج کل کتنے ماں باپ ایسے ہیں، بچوں کو لا بے ادھر آ، پگلا کہیں گا. کتنے ماں باپ پاگل کہیں گا. بچے کو پاگل مت کہیے، شیطان کہیں گا، شیطان. شیطان مت بولیے، مت بولیے. بد دعا مت دیجیے، بد دعا مت دیجیے. بچے کو دعا بھی لگتی ہے، بچے کو بد دعا بھی لگتی ہے ماں باپ کی. کبھی بد دعا مت دیجیے، پیارے انداز سے بات کیجیے، بابو. اور جب بچہ مسجد میں آ جائے تو اس کو اور پیار کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا، کچھ مسجد کے متولی صاحب تو ایسے ہیں کہ مسجد کو غلام اور مولوی کو لونڈی بنا لیا ہے. کچھ مسجد کے متولی صاحب تو ایسے ہیں، اگر کوئی بچہ مسجد میں آئے گا تو اصل میں بڑھاپے ہی میں متولی بنتے ہیں. 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی ہے. جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ایک حج پڑھ لیے، کرتا پاجامہ اجلا والا، ذرا سا داڑھی بڑھا لیے، اور وہ ذرا سی لاٹھی. متولی صاحب ہے، السلام علیکم. متولی صاحب السلام علیکم، السلام علیکم. تو بچے لوگ گاؤں گھر کے کیا ہے، وہ ایسے دادا چاچا اس کو ڈھونڈ کے رکھتے ہیں اور پنکاتے رہتے ہیں. تو جیسے وہ بچے لوگ آئے اور چلایا اور دوڑ رہا ہے، ادھر سے بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا. رے کس کا بیٹا ہے یہ، کس کی بیٹی ہے، کون لایا؟ اب وہ بچے پھر آتے نہیں آتے. بچوں سے پیار کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لاتے تھے، مسجد دکھاتے تھے. اگر آج ہماری مسجدوں میں بچوں کی آواز اگر نہیں آ رہی ہے تو کل کے نمازی نہیں ملیں گے. کل کے یہی نمازی بننے والے ہیں. اس لیے بچوں کو مسجد میں لائیے، آنے دیجئے، رونے دیجئے، کھیلنے دیجئے. ارے وہ موبائل میں بہت سارا گیم چھوڑ کر آ گئے ہیں. بچے لوگوں کا گیم جانتے ہیں آپ لوگ؟ ڈوریمون جانتے ہیں؟ ڈوریمون بوا معلوم ہے آپ کو؟ ڈوریمون نہیں معلوم ہے، صحیح. موٹو پتلو بابا معلوم ہے آپ کو؟ ہے بابو معلوم ہے؟ موٹو پتلو، ڈوریمون ہے نا. یہ گیم چھوڑ کر آئے وہ مسجد میں، تو ان سے پیار کیجیے.
پیار کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو مسجد میں لاتے تھے. یہ جب آج مسجد میں آئیں گے تو کل کے نمازی بن جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے پاگل لوگوں کے ساتھ. صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2326. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں, ایک پاگل عورت نے کہا سنیے نا, اگر ہمیں اور آپ کو کوئی پاگل مل جائے تو پگلا. کتنے لوگ ڈھیپا مارتے ہیں, ڈھیلا, سیٹی, پگلا, کبھی بھی نہیں. جن کا دماغ خراب ہے نا, اللہ نے ان کے عقل کو لے لیا ہے. کبھی ان سے مذاق مت کیجیے, مذاق مت کیجیے. ہو سکتا ہے ان کا دماغ اللہ ٹھیک کر دے اور آپ کے دماغ کو لے لے. کتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا. ایک عورت نے کہا سنیے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہا یا ام فلاں, اے فلانی عورت کا چاہیے. وہ راستے ہی میں روک لی. کہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے کنارے میں گئے اور پوچھا کیا بات ہے, کاہے روک رہی ہو, کیوں بلا رہی ہو. بولے مجھے کچھ کام ہے. اب پاگل لوگ نا جب ان کا دماغ کبھی صحیح ہوتا تو اتنی اچھی اچھی اردو میں بات کریں گے کوئی حساب نہیں, بہت پیاری پیاری بات کریں گے. اس وقت آپ کو لگے گا ارے یار یہ تو بہت بڑا ہوشیار آدمی ہے. تو بلائے, سنیے نا, سنیں. گئے کونے میں کھڑے, بہت دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روڈ پر ہی کھڑے رہے, یعنی روڈ کے کنارے کھڑے رہے, جب تک اس عورت کو اطمینان نہیں ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں. اس سے ایک بڑا مسئلہ نکلا, اگر اپنے سماج میں کوئی پاگل آدمی ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہم اور آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں. میرے بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ غیر مسلم بھی ان کے یہاں مہمان آتے ہیں. آج ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی غیر مسلم مہمان نہیں آتا. صحیح مسلم کتاب الاشرف حدیث نمبر 2063. ایک غیر مسلم ہندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آیا. آج اپنے یہاں کو نہیں آتا. ہمارا اخلاق ویسا نہیں ہے, ہمارا کردار ویسا نہیں ہے, ہم ملتے نہیں ہیں, ہم نے دشمن سمجھ لیا ہے. جی نہیں, ہم ان کے دوست ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. تو کیا ہوا, آیا مہمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا, ایک بکری کا پی گیا, دوسری بکری کا پی گیا, تیسری بکری کا پی گیا. جب پی گیا تو چوتھی بکری لاؤ. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر, اب اس پر رکیے. ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آئے اور زیادہ کھائے, کوئی زیادہ نہیں کھاتا پیٹ سے, اگر اس نے 5 روٹی کھا لی اتوا گوشت کھا لیا تو ہم سب کو بولتے رہے پیٹو ہے. اور اگر مولانا لوگ 1 روٹی زیادہ کھا لیے تو لوگ اللہ نے بولتے رہے باپ رے باپ کتنا کھا رہے مولانا صاحب, کتنا پیٹ نکلا ہوا ہے, مذاق اڑاتے ہیں. تو جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولانا لوگ کا اتنا پیٹ نکلا ہے تو آپ بھی اپنے بیٹے کو مولانا بنا دیجئے. ارے مولوی صاحب, تو پھر کہاں سے کھائے گا. ارے مولوی صاحب ابھی جہاں سے کھا رہے ہیں آپ کا بیٹا بھی وہیں سے کھائے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو مہمان ہمارے گھر پر آتے ہیں اور اگر کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہم اور آپ شکایت نہ کریں, ارے چھٹ گیا, کہاں سے آ گیا تھا, پورا ختم ہو گیا, ارے بہت کھائے بھائی بہت کھائے, پوچھئے مت. جی نہیں, کھلائیے, اللہ نے آپ کو دیا کھلائے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا پلایا. صبح کے وقت وہ آدمی مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ دودھ پلاؤ. 1 بکری کا پی گیا, دوسری بکری لاؤ پلاؤ, نہیں پی رہا ہے, نہیں پی رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بندہ جب مومن بن گیا تو اس کے پاس 1 آنت ہو گئی, اور جب تک وہ اسلام پر نہیں تھا تو کتنا پی رہا تھا, کھا رہا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. میرے بھائیو, اپنا اخلاق اچھا بناؤ. جب تک ہم اور آپ اپنا اخلاق اچھا نہیں بنائیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم اور آپ دوستی کریں, یعنی ان کے کام آئیں, ان کی پریشانی دور کریں. اگر کوئی غیر مسلم ہے, ہندو ہے, کوئی بھی ہے, وہ ہمارا بھائی ہے.
اگر خون کی ضرورت ہے تو ہم خون دیں گے، پریشانی میں ہے تو ہم ان کو پریشانی سے نکالیں گے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نوکر کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ ہاسپٹل جاتے ہیں؟ بھیا کیسے ہو، بہنی کیسے ہو، ارے بابو کیسے ہو، اب ہاسپٹل چلے جائیے، سب کو پوچھ لیجئے۔ ایسا نہیں صرف اپنے لوگوں کو پوچھنے کا، سب لوگ آپ کا اتنا پوچھنا ہی تسلی ہے۔ بھائی کیسے ہیں بابو، ٹھیک ہو نا، ارے بہنی گھبرانا نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356، یہودی نوکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کام کرتا ہے، وہ بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے فقعد عند راسه، تو وہاں جانے کے بعد اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد خیر خیریت پوچھا اور اس کے بعد اسلام پیش کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے روح نکل جائے۔ تو یہ محبت اور پیار۔ تو وہ لڑکا جو ہے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو ابا نے کہا تو ابو القاسم، ارے بات مان لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس سے یہ پتا چلا میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنائیں۔ جب بنائیے گا تو ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ ہم سے ملنے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ملنے کا نہیں، ان سے جانے کا نہیں، میرے بھائیوں نہیں، اپنا اخلاق اچھا بنائی۔ بس ایک دو بات بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868، زماد ازد شنوہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ زماد جھاڑ پھونک جانتے ہیں۔ آج اپنے سماج میں جھاڑ پھونک والے کی بڑی عزت ہے، یا ڈاکٹر صاحب کی عزت ہے یا جھاڑ پھونک کرنے والے کی بہت عزت ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والا جتنا پیسہ مانگے ہم اور آپ اتنا پیسہ دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ لا ارے بابا ہے، بابا ہے، بابا ہے، تو کتنے لوگوں کے پیسے اس میں برباد ہیں۔ زماد مکہ آئے، جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے اڑا دیا، ارے محمد سے ملنا نہیں، محمد سے ملنا نہیں، محمد سے ملنا نہیں۔ تو یہ اڑانے والے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ان سے ملنا نہیں، ان سے ملنا نہیں، ان سے ملنا نہیں۔ تو زماد کیا ہوا، ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی، ارے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور ملنے کے بعد کہا یا محمد انی ارقی من هذه الريح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، سننے میں آیا کہ آپ کے اوپر کچھ اثر ہو گیا، میں چھڑا دوں، کچھ اثر ہو گیا میں دیکھ لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ پڑھا۔ اب اس کا ترجمہ کیا؟ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا۔ اکیلا سچا معبود اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ زماد نے کہا عید علیہ کلمات کا حولا، پھر سے پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھوایا۔ اگر آج مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ 3 مرتبہ پوچھ لے کہ مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آیا، پھر سمجھائیے، پھر سمجھائیے، پھر سمجھائیے، میرے پاس ٹائم ہے کیا؟ دماغ کہاں ہے تیرا؟ کیسے بات کر رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف 3 مرتبہ سمجھایا۔ اور یاد رکھیے گا جو کوئی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے۔ یہی زماد گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، اس کے بعد کہتے ہیں لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا ناؤس البحر حات یدک وبائک الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، سب کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی بات تو ایسی ہے دل کی گہرائی میں اتر رہی ہے، دل میں اتر رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے، یعنی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
میرے بھائیو، اس سے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو بھی اپنا اخلاق ایسا بنانا پڑے گا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، لیکن ہم اور آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اب ایک جملہ بولتا ہوں اور سمجھ پاتے ہیں۔ ہم اگر دکاندار ہیں، اب دیکھیے، مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے، مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے اور پکڑ کے پیسہ لیتا ہے۔ آرہی اردو سمجھ میں؟ مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے، پکڑ کے پیسہ لیتا ہے، اور غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور ادب سے پیسہ لیتا ہے۔ ارے بات ہے، مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے، پکڑ کے پیسہ لیتا ہے، دوبارہ آوے گا کہ نہیں آوے گا؟ اور غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور ادب سے پیسہ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی دکانوں کے ذریعے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ہمارا کاروبار صحیح ہونا چاہیے، ہم جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں، چونا نہ لگائیں۔ آج کل چونا لگانے والے لوگ بہت پائے جاتے ہیں، جانتے ہیں چونا لگانا؟ اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا۔ جب تک ہمارے اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہم کسی کا دل جیت نہیں سکتے ہیں۔ ابھی جو ماحول چلا ہوا ہے، اس میں بہتر یہی ہے ہم لوگوں کی سیوا کریں، لوگوں کی سیوا کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے پاس جائیں، دین دھرم نہیں دیکھنے کا، انسانیت کی سیوا کریں۔ اور جب سیوا کریں گے تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر اسی طرح ورقہ بن نوفل ہے، نیک آدمی تھے، ابن الدغنہ نیک آدمی تھے، جبکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو آج بھی اپنے یہاں کتنے غیر مسلم بھائی ہیں، آپ ان کو دعوت دیجئے، ان سے ملیے، ان سے کام کیجئے، ان سے کام کروائیے، آپ کو وہ ساتھ دیں گے۔ ساتھ دینے والے موجود ہیں، لیکن شرط ہے ہمارا انداز بہت پیارا ہونا چاہیے، پیارے انداز سے ہم اور آپ بات کریں۔ جتنا زیادہ پیارے انداز سے بات کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ تو میں نے جو باتیں آپ سے کہی، اب میں آخری بات کی طرف آؤں گا۔ یہ بتانا مقصود ہے جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے دوسروں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو بدلنا پڑے گا۔ یہ سب واقعات سن کے ہم کو اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا۔ جی مجھے پکا سچا مسلمان ہونا ہے، آج سب مسلمان پکا مسلمان ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا سکتی ہے؟ نہیں ہلا سکتی۔ ہم اور آپ کچے ہیں، کچے ہیں اس لیے کوئی بھی ہلا دیتا ہے، اگر ہم اور آپ پکے رہیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس لیے عہد کر کے اٹھیے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آج اپنے یہاں کیا صدقہ و خیرات والا، ارے اب پیسہ دے دیں گے تو میرا گھٹ جائے گا، اور جمع کر کر کے رکھے ہیں، کیا قبرستان میں لے جائیں گے؟ وہ جو لاش کو جو اڑاتے نا کفن، تو کیا کفن کے اندر ہم اور آپ وہ کریں گے، جیب لگا دیں گے اور پیسہ اس میں گھسا گھسا کے قبرستان لے جائیں گے؟ سب دھرا کا دھرے رہ جائے گا میرے بھائیو۔ اس لیے صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ کے راستے میں دیجئے۔ جو کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میری آواز بھی اب ساتھ دینا چھوڑ رہی ہے کیونکہ گلا ابھی خراب ہوتا جا رہا ہے، ٹھنڈی کا بھی لگ گئی۔ تو بتانا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر میں اچھا ہے، بچے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، پاگل لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، پھر اسی طرح دشمنوں کے ساتھ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا ہے، لین دین اچھا ہے، ویوہار اچھا ہے۔ جب سب کچھ اچھا ہے تو رزلٹ اچھا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔